میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تیری کو چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی، تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگے ہیں، تو معرفت ہونے لگے، یہ معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آپ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو، اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا، کرو شمار وہ نعمتیں، کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں، نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمایا اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی، وہ اللہ خیر کرے گا جی، وہ بسم اللہ جی تسی آ جاؤ، وہ خدا کے بندے جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے، وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کبھی کر لیتا، یہ سوار لیتا، اپنے آپ کو پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا، بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا، کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے، ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ، فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے، تو جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک بندے نے جلایا، وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے، ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا صحیح بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے، جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے، اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کوئی لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی
मखसूस होगी, वक्त भी मखसूस होगा, अयाम भी मखसूस होंगे, तरीकाकार हो। आप बेतरतीब जब काम करते हैं तो उसमें उलझाव पैदा होता है। मुनासिब मनसूबाबंदी, एक अच्छी तरतीब, एक मुनज़्ज़म। मैं शुरू में जब हमने महफिलों का आगाज़ किया तो मैंने दुआ का टाइम लिखना शुरू किया, इतने बजे दुआ हो जाएगी। तो लोग मुझे कहने लगे आप अजीब आदमी है, इतने बजे दुआ हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? लोग तो आते ही नहीं। सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, ज़्यादा नहीं, कि दुआ के बाद लोग आए और उन्होंने कहा महफिल खत्म भी हो गई 2 दफ़ा। फिर उनको पता चल गया कि ये वाकई खत्म कर देते हैं, फिर टाइम पे आने लगे। कोई लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें ज़्यादा नहीं वो करना, कुछ भी नहीं, कोई हमें ज़्यादा उसमें दुश्वारी नहीं हुई। आप नज़्म बनाए, नज़्म। मैं जिन महफिल में शिरकत करता हूँ दोस्तों को पता है ये टाइम पे आता है और वो तैयार होते हैं, लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। आप मनसूबाबंदी बनाए किसी चीज़ की, आप उस मनसूबे के मुताबिक चले, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ नज़्म ही नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं, किसी काम को करने का कोई तरीका नहीं, हम मजा करते हैं, हमारी तरतीब नहीं है। जब तक आप मुरत्तब नहीं है, ये हमारे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं भी, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद के एक पारे की एक तफसीर एक जिल्द में लिखी है, एक पारा और एक जिल्द पढ़ा है मिशकात की शरह की। किसी ने उनसे कहा इतना कुछ लिखा है आपने, पढ़ा नहीं जा सकता। तो फरमाने लगे सिर्फ एक काम किया है मैंने, अपने टाइम को मुरत्तब किया। मुफ्ती साहब 1 बजे जुमे की तकरीर शुरू करते थे और जब वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर में कहते थे, लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे कि 1 पूरा बज गया। हम कोई तरतीब ही नहीं, वक्त का ज़िया है। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल फोकस है लोगों का, वक्त को ज़ाया करें, कोई तरतीब नहीं। तो मुनासिब मनसूबाबंदी, तीसरी बात अच्छी नीयत, मुनासिब मनसूबाबंदी, और तीसरी बात सच्ची लगन। जब तक आप में लगन नहीं होती, आप थोड़ी देर काम करके उकता जाते हैं, मुसलसल नहीं कर पाते। ये तलब जब पैदा होती है, ये लगन जब पैदा होती है, फिर काम होता है। आपके अंदर लगन ही नहीं है तो काम कैसे होगा? वो तड़प ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, मिजाज ही नहीं है, कैसे काम होगा? काम हो जाता है। सिर्फ उसके लिए आप मुसलसल मेहनत करें, मुसलसल। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सेल। पानी का एक कतरा कभी भी सीमेंट में सुराख नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुसलसल गिरता रहे ना तो वो सीमेंट में भी सुराख कर लेता है। प्लस्तर वाली पक्की जगह, टाइलों वाली में भी वो घुस जाता है। क्यों? कि मुसलसल है ना, इस्तकामत है ना, लगन है ना, लगन से काम करें। वो बहुत सारे दोस्त आके मुझसे कहते हैं मैं बड़े काम कितने कोई कामयाब नहीं हुआ। मैं कहूँ बड़े छाड़ दे तो एक ही कारण, वो 4 दिन 4 दिन कार ठीक हो जाएंगे। तो बड़े करने के चक्कर में कोई भी नहीं होता। एक करें, लगन से करें, मेहनत से करें, जद्दोजहद से करें, अपनी सारी सलाहियतें लगा दें। आप उसके अंदर पूरे तौर पर लग जाए, आप मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर तवानाई आ जाएगी। एक तो अच्छी नीयत, मुनासिब मनसूबाबंदी, और फिर उसके बाद लगन, और फिर चौथी बात कि आप उस काम को जब आपने कर लिया, वो पाया तकमील तक पहुंच गया, अब आपने कहना है मैंने नहीं किया, ये मेरे रब करीम ने किया। अब आपकी तबीयत का शुक्र, आपके मिजाज का ठहराव, अब आपके अंदर की आजिज़ी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मदीना तैयबा में दाखिल तो हो गए, लेकिन हाल यह है कि सरकार ने काला इमामा बांधा हुआ है, ऊंटनी पर सवार है, और हुजूर ने यूं गर्दन झुकाई हुई है कि कई दफा ऊंटनी की गर्दन से भी सरकार की गर्दन नीचे दिखाई देती है बज़ाहिर। क्यों? कि सरकार ने अपना सारा अपने रब की बारगाह में झुका दिया कि जो कुछ है मालिक का है। नीयत भी आपकी ठीक थी, मनसूबाबंदी भी आपने की, और फिर उस पर लगन भी आपकी थी, पर जो नतीजा निकलेगा उसमें आप शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे। और जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, उतनी देर तक महसूस नहीं होगा कि आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब है। कुरान मजीद ने कहा ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर करोगे ना शुक्र तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। शुक्र का मिजाज हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कहा जाएगा वो हम्द करने वाले कहाँ? तो 70,000 बंदा खड़ा होगा तो रब फरमाएगा इनसे हिसाब नहीं लेना, इन्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत में भेजना। मालिक ये हम्द करने वाले कौन है? फरमाया ये वो है जो हर हाल में अपने रब का शुक्र ही अदा करते हैं। तबीयत फिर शुक्र वाली हो, मिजाज अपने रब के हुजूर झुकने वाला हो, यानी नेमत मिलने पर ये ख्याल ना हो कि जनाब ये मेरी मेहनत का नतीजा है, आखिर में इंसान कहे ये मेरे रब ने फजल किया है और मुझे अता फरमाया। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेमत का इजहार करना शुक्र है और नेमत को बयान ना करना ये नाशुक्री है। आज आप देख ले, गरीब तो बताता है मैं गरीब हूँ, कभी अमीर ने भी बताया मेरे पास कितने पैसे। हालात खराब होने पर तो लोग इजहार करते हैं, सही होने पर भी करते हैं। हमारी तबीयत का तकाजा ही नहीं है, बयान नेमत है ही नहीं, बल्कि कुरान मजीद ने यह शिकवा किया है कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो रब को याद करता है, और जब आसानी हो जाती है सबसे पहले मालिक को भूलता है। अल्लाह की बारगाह का शुक्र, वो गिन तो सही यार कभी नेमतें खुदा की कितनी ज्यादा। हर वक्त तेरी तबीयत झुकी रहेगी अपने मालिक की बारगाह। और फिर ये जो शुक्रिया है ना, ये फितरत है, फितरत। जब आप शुक्र गुजार होते हैं तो इसका मतलब है आप फितरतन एक खूबसूरत इंसान है। आपने कभी जानवर देखा वो भी शुक्र अदा करता है? काटने वाला जानवर भी हो तो वो अपने मालिक को नहीं काटता। क्यों? वो कहता है ये मुझे चारा खिलाता है, ये मुझे पानी पिलाता है, ये धूप छांव में मेरा ख्याल रखता है। यानी आपका पालतू जानवर काटने वाला भी हो और आप उसका जख्म भी साफ कर रहे हो तो वो आपको काटता, यानी जानवर भी कहता है कि ये मेरा मौसल है, और वो मौसल का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करना तो फितरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी कोई नहीं करना। मिजाज तशक्कुर वाला रखना, यानी कुरान मजीद ने कहा, रब फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। जो दुआ सिखाई है वो दुआ भी शुक्रिया वाली है। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यानी ये दुआ भी शुक्र के तौर पर है कि मालिक उन्होंने मेहरबानी बड़ी की है। शुक्र फितरत है। अगर आप शुक्र गुजार नहीं है, मिजाज आपका शुक्रिया वाला नहीं है, यहाँ ना बड़ा मुश्किल आगे हो गया लोगों के। तशक्कुर नहीं तबीयत, वफादारी नहीं, मिजाज नहीं। मेरे भाई शुक्र की तबीयत, शुक्र का मिजाज, आप मिजाज शुक्र वाला पैदा करें, तबीयत शुक्र वाली। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज महसूस की है कि यार कितनी नेमतें, हम उनका शुक्र अदा करने की ताकत ही नहीं रखते। मजीद का सवाल तो तब करें ना, किस मुंह से मजीद मांगे? जो है उनका शुक्र ही नहीं अदा हो पा रहा, शुक्रिया नहीं अदा कर पाते।
تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں اور خوب ادا کریں اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر حضور نے نماز کی نیت مان لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے، رکوع میں بھی آنسو بہائے، سجدوں میں بھی آنسو بہائے۔ تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے، اتنا زیادہ آنسو بہانا، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی۔ تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے۔ ہمارے ہم بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی۔ تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، مان چکا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تبل سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں، پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیاری نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر آپ کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اسے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا، میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ، اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی ضرورت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائڈ پہ کر دے، اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھایا بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائڈ پہ کر دیا جائے کم از کم تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہے،
کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واضح نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے. کچھ تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے. اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نا سوا کو گھنٹہ کرنا. تو میں کہتا ہوں مثلا آپ مجھے بتائیں نا سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک بات ہوگا، سال دھونے کے تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں، تو میں تو مختصر بات کروں گا، اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحت لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. وہ جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی ہے، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی ہے، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے، اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہمیں دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں. تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں، چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اسے میری تقریر سن کے سارے دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی اور اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے پرسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. اس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، کہتے جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھنچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا. یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائے خطاب کر دیں، یہاں پہ او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں. ہم نے تو نا یہ اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح شام ایک اذان پڑھتے ہیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو باوفا. ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ، سو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہم تو کہتے ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا. پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہلے گا. ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلطی ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا. اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے. تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے. شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیا مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں. اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے. تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے. سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا. ساری رات لوگوں نے توبہ کی. صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ شب برات میں بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو، چھٹی کر دو. آئیے شب قدر تو توبہ کرو، چھٹی کر دو. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے نہ، وہاں تک جائے اور بدلے نہ. مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیا کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں پھر بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں. اب اپنے
ظاہر اور باطن کو संवारें. अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना, तो कोई ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते. अब कुछ तब्दीली लाएं. आज इरादा करें कि आज जो तौबा करेंगे वो सही वाली करेंगे. अब कुछ तब्दीली का मिजाज लाएं. और फिर एक और बात भी अर्ज़ करूं, हम ना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इधर उधर मोबाइल खोल लिया, देर तक फलानी चीज़ देखी, फिर फलानी देखी, फिर फलानी बहस की. अपने आप से ना कुछ काम लें, कुछ खिदमत करें. हम ज़्यादा वक्त लोगों का इंटरव्यू करने में ज़ाया करते हैं, दूसरों की तफसीलात हासिल करने में वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का ध्यान रखने में वक्त ज़ाया करते हैं. आज के बाद अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने मामलात का अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी है. कोशिश करनी है कि किस हद तक हम अपनी सलाहियत से फ़ायदा लेके किसी का कुछ नफ़ा कर सकते हैं तो वो नफ़ा करें, अपने वजूद को नफ़ा बख्श बनाएं. हदीस पाक सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह कितने अजर देने वाला है. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने दीन के रस्ते में इतनी देर भी किताल किया, लड़ा, इतनी देर जितनी देर ऊँटनी का दूध धोने में लगती है, इतना थोड़ा वक्त भी दीन के लिए अगर कोई निकला, जद्दोजहद की, किताल किया, लड़ा, फरमाया उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा. इतना तो काम करें ना, इतना तो काम करें. और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई, यानी जितना भी अमल, हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेले लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा. और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोज़ख से बच जाओ सदका दे के. ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना कुछ दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ. माना क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना. हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे कि कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है? कहने आया है कि बीमारियां आ रही हैं, हालात खराब हैं. ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, खाली ना बैठो, देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों जा रहे हैं. अब कुछ